السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19 آیات مقدسہ نمبر 160 تا 166 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم سمود کے حوالے سے اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت قوم کی ہٹ درمی، ضد اور ظالم حکمرانوں کا مقابلہ اور پھر مختلف طریقوں سے پریشان کرنا، تنگ کرنا، نشانیوں کی ڈیمانڈ کرنا، اور پھر اللہ رب العزت نے ناقۃ اللہ کی شکل میں اپنی نشانی بھیجی، لیکن ظالموں نے اس نشانی کی بھی قدر نہ کی بلکہ اس کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کا عذاب آیا اور وہ قوم سمود تباہ و برباد ہو گئی۔ کأن لم یغنوا فیہا، اس طرح تباہ ہوئی جیسے کبھی آباد بھی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ وہ اپنے آپ کو بڑے بہادر، جوان، جرأت والے سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ کا مقابلہ آتا ہے تو اللہ تباہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ وقتی طور پہ ڈھیل ضرور دیتے ہیں، لیکن جو ڈھیل سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں پھر اللہ تباہ کر دیتے ہیں۔ آج قوم لوط کے بارے میں اللہ رب العزت رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ جو قوم لوط ہے تورات میں لکھا ہے، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام حاران تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی عراق سے تو یہ بھی ساتھ ہی ہجرت کر کے آگے تھے، اور ایک شہر صدوم ہے وہاں پر آباد ہو گئے۔ یہ جو صدوم علاقہ ہے فلسطین کا بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ بائبل میں اس کو وادی صدیم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بڑی خوشحالی میں تھی، رفاہیت تھی، اور اس خوشحالی کے نتیجے میں بڑے متکبر تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں ایک خرابی یہ پیدا ہوگی کہ جو مردوں کے ساتھ ہم جنسی کے اعتبار سے یا بچوں کے ساتھ ان کی ایک روایت قائم ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے ان کو سمجھایا۔
اس اعتبار سے بھی سمجھایا کہ یہ غیر فطری کام ہے اور یہ درست نہیں ہے، اس کو ہرگز ہمیں نہیں کرنا چاہیے، باز آ جاؤ۔ قوم باز نہیں آئی۔ اس اعتبار سے بھی سمجھایا کہ سب سے بڑی بات انسان کی طہارت اور پاکیزگی ہے، اور انسان کی جو پاکیزگی ہے، روحانی ترقی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ایک سسٹم بنایا ہے۔ آپ کی عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، تو اس سے آپ اپنی ضرورت پوری کریں، اپنی خواہش پوری کریں، اور یہ وہ طریقہ کار ہے جو اللہ نے بتایا ہے، تو اس سے ہم پاکیزہ بھی رہیں گے، اپنی ضرورت بھی پوری کریں گے، اور نسل انسانی بھی جاری رہے گی۔ لیکن اس عنوان سے بھی نہیں سمجھے، تو مختلف اینگل سے حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے۔ تو کیا کہتے ہیں اللہ رب العزت، سنیے، کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط نے، الا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں ہے، ڈرتے نہیں ہو؟ یہاں پر بھی وہی بات جو پچھلے رکوعات میں ہم سن رہے ہیں، اللہ رب العزت کی رہنمائی ہے کہ لوط علیہ السلام اسی قوم کے فرد ہیں۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، ان کے بھائی لوط نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوط علیہ السلام اسی قوم سے ہیں، باہر سے نہیں ہیں۔ تو تمام انبیاء انہی اقوام میں سے تشریف لائے ہیں، اور جن سے انسانوں میں سے ہیں، اور وہیں پہ اسی قوم میں وہ اپنا بچپن، لڑکپن اور جوانی گزارتے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان سے کہتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں ہے اللہ کا؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں آپ کے لیے ایک رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں، امین معتبر ہوں۔ اور امین کا پہلے بھی ہم ترجمہ سن چکے ہیں، امین معتبر ذمہ دار، یعنی میں آپ کے حقوق کا ذمہ دار ہوں۔ جو سیاسی نظام میں آپ کو دوں گا، وہ سیاسی نظام ہر شخص کا حق پورا کرے گا، امن و امان اس میں ہوگا، خوشحالی ہوگی، عدل ہوگا، ہر شخص کو اس کی دہلیز پر اس کا حق ملے گا۔ یہ ہے امین۔ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو۔ ہم سب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں، اللہ کی رٹ کو قائم کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ برابر ہوں، اللہ سے رہنمائی لینے میں، اللہ کی رٹ قائم کرنے میں میں برابر ہوں، لیکن اس کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے، ایک ماحول کی ضرورت ہے۔ تو وَأَطِیعُونِ، میری پیروی کرو، میری اس جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور میں آپ سے اس جد و جہد کے نتیجے میں، یہ جو ہم کوشش کریں گے، دعوت دیں گے، محنت کریں گے، اس کے نتیجے میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، اصل اجر تو رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ میرا اللہ جس نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے، یہ منصب دیا ہے، یہ ٹاسک دیا ہے، میں نے اس اللہ کے لیے اپنے ٹاسک کو اچیو کرنا ہے، تو اجر تو مجھے میرا اللہ دے گا، تم کیا اجر دے سکتے ہو؟
ساری اس گفتگو کے بعد حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں اتأتون الذکران، کیا تم دوڑتے ہو الذکران مردوں کی طرف، من العالمین دنیا کے جو مرد ہیں، جو قوم کے مرد ہیں، لڑکے ہیں، مذکر ہیں، ان کی طرف دوڑتے ہو، یعنی اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے۔ وَتَذَرُونَ اور چھوڑ دیتے ہو مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ جن کو رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، من ازواجکم تمہاری بیویاں، اللہ نے تمہاری بیویوں کو ایک فطرتی سسٹم کے تحت پیدا کیا، ان کو چھوڑ کے تم مردوں کی طرف بھاگتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم تو ایسی قوم ہو جو حد سے بڑھ چکی ہو، حد کو تجاوز کر چکی ہو، تمہارے ہاں کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی دائرہ ہی نہیں ہے۔ ایک تو وہ مردوں کی طرف دوڑتے تھے، بچوں کی طرف دوڑتے تھے، اور اللہ رب العزت نے سورۃ الہود میں بڑا تفصیلی یہ واقعہ ارشاد فرمایا، جہاں ان پر عذاب آیا ہے وہاں یہ گزر چکا ہے، وہاں سے بھی ہم نے جو دروس دیے ہیں ان کو سنیے آپ، تفصیلات ہیں وہاں پہ۔ دوسرے نمبر پر اپنی ازواج اور بیویوں کے ساتھ بھی اللہ نے جو فطرتی ایک سسٹم بنایا ہے اس کو چھوڑ کے غیر فطرتی طریقے سے وہ اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو اپنی بیویوں کے ساتھ بھی وہ حرکتیں کرتے ہیں، لڑکوں اور مردوں کے ساتھ بھی وہ حرکتیں کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا بل انتم قوم عادون۔ اب یہ جو حد سے آگے نکل چکے ہیں، ہر غیر فطرتی کام، غیر سماجی کام، غیر اخلاقی کام جس قوم میں آتا ہے اور وہ قوم اس کو اپنی روایت بنا لیتی ہے، اس پر مستقل مزاجی سے عمل شروع کر دیتی ہے، تو جب بھی نبی آئے، نبیوں نے آ کے سمجھایا، قوم نے انکار کر دیا، کذبت جھٹلا دیا، اقرار نہیں کیا۔ ان کو یہ شرم و حیا ہی نہیں آئی کہ اللہ کے نبی اگرچہ ہمارے اندر سے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ گفتگو جو کر رہے ہیں یا فلسفی پیش کر رہے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے ہے، یہ انہوں نے نہیں سوچا، جس کی وجہ سے انہوں نے فوراً حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کر دی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔